یہ خود نکل گئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے خود نکالا تھا۔ خدا جانے اس کے شادی سے پہلے کیا سلسلے تھے، اب اس کے کیا سلسلے ہیں۔ میں نہیں رکھ سکتا ایسی بیوی سے، اور بچوں کو بھی وہ سنبھالے گی۔ ایسے جواب نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا، اور گھر آ کر کہا کہ ایسے شوہر کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اگر اس نے راحیلہ کو رکھ بھی لیا تو اس کی نہ ہوگی، تو اس کی زندگی اجیرن رکھے گا۔ ہم نے راحیلہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ دیا، اور بچوں کے بغیر راحیلہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے والدین نے آ کر داماد سے صلح کرنے کو کہا۔ شوکت نے بچوں کو حوالے کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو کاغذات بھیج دوں گا۔ وہ بچوں کو چھوڑ کر گھر آ گئے، اور اس نے کہا بچوں کو تو لے آتے، لیکن اس کے والدین نے کہا کہ ہم بچوں کو اس لیے نہیں لے آئے ورنہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ شاید بچوں کی وجہ سے تم پر رحم آ جائے۔ کچھ دن بعد راحیلہ میرے پاس دفتر آئی اور کہا کہ بچے مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر ٹیڑھا آدمی ہے، وہ تمہارے بچے مجھے کیسے دے گا۔ راحیلہ کی منت کے باوجود اس نے بچے کے حوالے نہ کیے، اور وہ روز شہاب کے پاس آئی۔ شہاب صاحب نے کہا دفتر میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، گھر چلو وہیں سب باتیں کرتے ہیں۔ وہ گھر آئے اور کہا کہ اگر تم نے بچوں کے لیے اتنی بے چین ہو تو اس کے گھر خود چلی جاؤ، لیکن ممکن ہے تمہارے ساس سسر اس کو منا لیں اور تم کو گھر رکھ لیں، لیکن اگر نہیں مانا تو میں تمہیں عدالت سے بچے دلوانے میں مدد کروں گا۔ وہ وہاں سے شوکت کے گھر گئی، اور ساس نے گھر بٹھایا اور راحیلہ نے اپنے بچوں کو گلے لگایا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہوں گی، نہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ شوکت کے والدین نے شوکت سے تمہارے بچوں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن تمہارے والدین نے منع کر دیا تھا، نہ جانے اس میں کیا مسلط تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ شوکت سر پھرا ہے، اور پھر اب وہ تمہیں اپنے بچے نہیں دے گا۔ راحیلہ وہ ٹھہر گئی۔ رات کو شوکت نے آ کر راحیلہ کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ جب میں نے تم کو گھر سے نکال دیا تو اب بچوں کو اغوا کرنے آئی ہو۔ غرض اس نے راحیلہ کو گھر سے نکال دیا۔ اس بار وہ ہمارے گھر نہیں آئی، وہ شہاب صاحب کے گھر چلی گئی۔ شہاب صاحب نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں اکیلا رہتا ہوں، رات کے وقت ہے، خیر آ گئی ہو تو آ جاؤ۔ شہاب صاحب نے بیٹھک میں بٹھایا اور کہا کہ کیا کہنا ہے۔ راحیلہ نے کہا کہ میں آپ کے کہنے پر اس کے گھر گئی، لیکن شوکت روز زور آور ہے۔ آپ نے عدالت کی بات کی تھی، مجھے بچے دلوا دو۔ اس نے کہا کہ اس وقت اپنے والدین کے گھر جاؤ، اور میں تمہیں اپنے والدین کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ اسی وقت گھر پر دستک ہوئی، اور شوکت نے اس کا پیچھا کیا کہ وہ اس وقت کس کس کے پاس جاتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ محلے کے بلاک کے اس گھر میں گئی ہے تو اس نے محلے کے بندوں کو اکٹھا کیا۔ شہاب نے اس وجہ سے دروازہ بند کر دیا کہ کوئی اس کے جاننے والا دوست نہ آ جائے۔ شہاب نے کہا، تم کون ہو؟ شوکت اور کچھ بندوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ شہاب اور راحیلہ دونوں تھر تھرا کانپنے لگے، جیسے ایک مجمع پتھر لیے کھڑا ہو۔ اس کے بیٹھک کی کھڑکی سے تھوڑا سا نظر آ رہا تھا تو دیکھا تو راحیلہ اور شہاب کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب تو اس کا مر جانا یقینی تھا۔ جان سے زیادہ عزت کو جھٹکا ہوتا ہے۔ آدمی مر جانے کا ہی سوچتا ہے، مگر موت بھی اپنے بس میں کیوں ہوتی ہے۔ شہاب کے اچانک یاد آیا کہ اس کے بھائی کا دوست یہاں پر ڈی ایس پی تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو فون پر بتایا اور دوست کو بتایا، اور وہ خوش قسمتی سے ڈی ایس پی نے فون اٹھایا اور پولیس کی وین وقتی پر پہنچی۔ پولیس نے اس کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے کہا کہ جو معزز لوگ ہوں وہ تھانے آ جائیں۔ جب وہ تھانے پہنچے تو انہوں نے خواتین کو خواتین والے کمرے میں بٹھا دیا۔ شوکت نے کہا کہ یہی وہ بدماش ہے جس نے میری بیوی کو برگلا رکھا ہے، میرا گھر برباد کیا ہے، اور اب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ دونوں کے والدین کو بلایا گیا تاکہ تصدیق اور شناخت ہو سکے۔ خاتون پردہ پوش ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام درپیش ہو اس لیے آئی ہو۔ جو قصوروار ہوگا اس کو سزا ضرور ملے گی، مکمل طور پر انصاف ملے گا۔ شوکت کے والدین نے آنے سے انکار کر دیا۔ راستے کے سبب راحیلہ کے والدین صبح پہنچے۔ شہاب صاحب نے تو تمام واقعہ اپنے بھائی کو بتا کر سنا دیا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے اور یہ خاتون برقع اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پہلے میرے آفس میں کام کرتی تھی
اور اب اپنے بچوں کے سلسلے میں مجھ سے مدد لینے آئی ہے۔ بہرحال راحیلہ کو اس کے شوہر نے اگلی صبح طلاق دے دی اور بچے بھی اس کے حوالے کر دیے۔ راحیلہ کا باپ اس کو لے کر واپس خانے والد آ گئے۔ ادھر شہاب صاحب نے ملازمت چھوڑ دی اور ہمارے شہر کو خیر بات کہہ دیا، چونکہ وہ پہلے سے منگنی شدہ تھے۔ وہ راحیلہ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اپنی کی گئی غلطی کی سزا بھگت رہی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ تو کام کر سکتی تھی، مگر اس سے لفٹ لینا اس کا جرم ٹھہر گیا تھا، اور اگر اس دن اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے لفٹ نہ لیتی تو آج اس کی زندگی سکون سے گزر رہی ہوتی۔ تھینک یو فار واچنگ۔